अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे चैनल मरियम महबूब फैमिली व्लॉग में आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मरियम को और मरियम की फैमिली को इतना ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और आज मैं आपको इस व्लॉग में ये बताऊँगी कि क्योंकि आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, और आपके माइंड में ये ख्याल ज़रूर आता होगा क्योंकि इन ब्लॉग्स में मैं जो देगे वगैरह भी मैंने बनाई हैं। जैसे कि आपने मेरे बड़ी सरकार का अगर ब्लॉग देखा होगा तो उसमें भी मैंने जो है 12 किलो की जो देग है अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर गई हूँ। और उसके अलावा जर्दा जो था उसकी मैंने देग अलग से पकाई। तो ये सब मैंने कैसे देगें पकाना सीखी और किस तरीके से मुझे ये काम आता है। तो और इसके अलावा आप के माइंड में हुसैन के मुतालिक काफ़ी सवालात होंगे कि हुसैन जो था वो अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था, तो उसने पढ़ाई छोड़कर तो हिफ्ज़ जो है क्यों करना शुरू किया, और हमने उसको हिफ्ज़ पे कैसे डाला। और ज़ारा जो थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही थी, तो ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद दोबारा से उसका जो एडमिशन है वो 3 क्लास की बजाय 2 क्लास में करवाना पड़ा। तो इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं मैं वो आज के इस व्लॉग में आपको दूंगी, तो आप इस व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना करना, पूरा देखना, तभी आपको मेरे तमाम सवालों के जो जवाब हैं उनका आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरे बच्चे जो हैं, सबसे पहले मेरे 2 बच्चे जो हैं ज़ारा और जो हुसैन है वो अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई कर रहे थे और दोनों पोजीशन होल्डर थे, दोनों बहुत अच्छा पढ़ते थे। तो जब इनके सालाना इम्तिहान हुए तो उसके बाद ये नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हुए। ज़ारा जो थी वो KG 1 से प्रमोट होके KG 2 में गई थी, और हुसैन जो थे वो 4 क्लास से प्रमोट होके 5 क्लास में गए थे। तो आपको पता आजकल ट्रेंड चला हुआ है, जैसे ही बच्चे न्यू क्लासेस में गए तो दोबारा से इनका एडमिशन भी करवाना पड़ता है और फीसिस वगैरह देनी पड़ती है, फिर जो है ना बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। तो हमने इनकी जो थे वो तमाम ड्यूज़ जो है वो दिए, नए सिरे से हमने इनका तमाम एडमिशन वगैरह जमा करवाया, फीसेस वगैरह दी, इनका प्रॉपर यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह क्लियर करके इनको स्कूल भेजा। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि अभी मेरे बच्चों को 2 ही दिन हुए थे स्कूल गए हुए कि अचानक कोरोना की ऐसी वबा आई जिसकी वजह से स्कूल जो थे वो क्लोज़ हो गए और बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन घर पे काम कर रहे थे। तो अभी 1 माह भी नहीं हुआ था बच्चों को ऑनलाइन काम करते हुए, क्योंकि हमारे कुछ फैमिली क्रैशेस घर में चल रहे थे जिसकी वजह से जो थे घर में काफ़ी टेंशन और परेशानी थी। और कुछ बच्चों की पढ़ाई की भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। तो इसकी वजह से फिर हमने जो है घर से हमें जो है शिफ्टिंग करके हम बाहर तकरीबन 2 साल के लिए मैं बाहर रह के आई हूँ किराए पे। हम उधर चले गए थे और उधर से यहाँ पे स्कूल का बच्चों का आना जाना लेकर जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था क्योंकि इतनी दूर से मैं आ जा नहीं सकती थी, और मैं वो जो है वो अकेले ही उन्हें जो है इतनी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती थी। तो उसका ये था कि हमने ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये सोचा, महबूब ने और मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम बच्चों को अपने करीबी स्कूल में कहीं दाखिला दिलवा दें ताकि बच्चों को आने जाने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पे तकरीबन पहले हमारे स्कूल में तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो ख़र्चा आया था। और उसके बाद हमने जो है आपको पता है जब इंसान के मुश्किल हालात आते हैं, और उसके आपको बताया मैंने फैमिली क्रैशेस भी थे, तो फिर जो है हमने दोबारा से यहाँ से स्कूल छुड़वा के बच्चों को दूसरी जगह पे दोबारा से एडमिशन स्कूल में करवा के उनके वहाँ पे उसी तरह ही फीसेस वगैरह दे के बुक्स कॉपीज़ वगैरह क्लियर करवा के तो हमने बच्चों को दोबारा जो है स्कूल भेजा। तकरीबन 1 मंथ वहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल में गए हैं, और तब भी स्कूल कभी ओपन हो रहे थे कभी बंद हो रहे थे, और स्कूल का जो काम था वो ऑनलाइन जो था चल रहा था। उसका भी मुझे ये था कि ऑनलाइन पहले काम मुझे खुद सीखना पड़ता था पहले कि कैसे करवाना है कैसे नहीं, खुद पढ़ना था, खुद पढ़ के और फिर उसके बाद बच्चों को करवाना पड़ता था। बच्चों को पढ़ाने का एक तो ये था कि बाहर अगर मैं किसी और के पास बच्चों को ट्यूशन वगैरह डालूँ तो इससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ और मैं इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद ही बच्चों को टाइम निकाल के
بچوں کو پڑھاتی ہوں، اور ان کے ٹیچر کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ ٹیچرس کو سے میں پوچھتی ہوں کہ بچے کیسے چل رہے ہیں، بچوں کو کیا نہیں آ رہا، کیا پڑھ رہے ہیں بچے، تو اور اس لحاظ سے پھر بچوں کو پڑھاتی تھی۔ تو یہ وجہ تھی بچوں کو ٹیوشن نہ ڈالنے کی، خود پڑھانے کی۔ اور لیکن کام جو تھا وہ پراپر طریقے سے آن لائن ہی چل رہا تھا، اور یہاں پہ محبوب کا جو کام تھا، کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہیں جن کو آپ بلاگنگ میں دیکھتے ہیں، ان کا جو تھا ان کا نا ویڈنگ مینجمنٹ کا کام ہے، شادیوں کا کام ہے، فوٹوگرافی وغیرہ یہ کرتے ہیں۔ اور تو ان کا یہ کام تھا، کیونکہ کرونا کی وجہ سے یہ کام بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا، تو جس کی وجہ سے شادیوں کا کام تو بالکل تھا ہی نہیں، تو ہمارے جو حالات ہیں وہ کافی ڈسٹرب ہو گئے تھے، تو جس کی وجہ سے جو ہے منتھلی فیسز بھی بچوں کی اسکول میں دینی تھی، اور گھر کا جو بجٹ تھا وہ بھی کافی زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ تو محبوب نے اور میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ویسے بھی آن لائن کام جو ہے ہمیں گھر پہ خود ہی کروانا پڑتا تھا، ہم بچوں کو بیک اپ کروا لیتے ہیں، جب یہ کرونا ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دوبارہ سے کروا دیں گے، تب تک ہمارے حالات بھی کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ تو ہم نے یہ سوچا تھا، تو بچوں کو جو ہم نے وہاں سے بیک اپ کروا لیا، اور گھر پہ جو ان کا پرانا کام تھا وہی ان کو ریوائز وغیرہ کروا دیتی تھی۔ تو گھر کا جو تھا نظام وہ کافی زیادہ بجٹ خراب تھا، کہ رمضان بھی آ رہا تھا، اور میں سید فیملی سے بلونگ کرتی ہوں، اور ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا ہم کہیں گے جی ہمارے پاس نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں صدقہ زکوٰۃ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود بھی جب میں نے دیکھا کہ گھر میں کافی زیادہ پریشانی ہے، تو کرونا کے دنوں میں کچھ ایسے لوگ جو تھے، ہمارے محلے میں ایک ٹیم آئی ہوئی تھی ادھر، اور وہ راشن وغیرہ دے رہی تھی، تو میں نے محبوب سے اجازت لی، اور میں جب وہاں پہ گئی ہوں میں نے ان کو بولا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جا کے لے لیتی ہوں، کیونکہ ہمارے اوپر اس وقت مشکل وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب میں گئی ہوں، آپ یقین مانیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں ان سے کیسے کہوں کہ ہمارے گھر یا میں پتی، یا آپ کہہ لیں کہ ہمارے گھر کا بجٹ وغیرہ خراب ہے، لیکن میں اس ٹائم میں نے ان سے کچھ بھی نہیں لیا، اور میں واپس آ گئی ہوں۔ واپس آ کے آپ یقین مانیں میں نے اپنے بچوں کو اس وقت، جب میں نے لہسن کی چٹنی وغیرہ بھی کوٹ کے اگر میں نے ان کو کچھ دیا ہے، تو میرے بچوں نے بھی کھایا، ہم نے بھی کھایا، اور اس وقت میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور میں نے ہم دونوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا، اور میں نے ان کو یہ بولا، کیونکہ میں کھانا اچھا بنا لیتی ہوں، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بولا مریم اب کھانا اتنا اچھا بنا لیتی ہو تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ آپ کھانا بناؤ اور میں اس کو سیل کرتا ہوں۔ تو مجھے ہی ان کا آئیڈیا جو تھا وہ بہت زیادہ اچھا لگا، اور میں نے ان کو بولا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کل سے لے کے آئیں تو میں بناؤں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے حالات کافی اچھے ہو جائیں گے۔ میں نے ان کو حوصلہ دیا، اور انہوں نے اسی طرح کیا، اگلے دن جا کے سامان وغیرہ لے کے آئے ہیں، اسی طرح ہی ہم نے بنا کے ہم نے ان کو ٹفنز وغیرہ تھوڑے سے خرید کے ہم نے ان ٹفنز کو پیک کیا، اور پھر بعد میں وہ شاپ بائی شاپ گئے، اور ہر شاپ کے اوپر انہوں نے ایک ٹفن جو تھا وہ ٹیسٹنگ کے لیے رکھا، کہ اگر ہمیں اچھا لگے گا تو ہم نیکسٹ ڈے آپ کو بتائیں گے، اور الحمدللہ پہلے دن وہ سارے ٹفن جو تھے وہ سیل ہو گئے۔ مجھے یاد ہے تقریباً 2 ٹفن جو تھے وہ صرف واپس آئے ہوں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب میرے ہسبینڈ نیکسٹ ڈے ہم نے کھانا بنایا، نیکسٹ ڈے اسی طرح کھانا بنا کے ہم نے ٹفنس کو پیک کیے، ٹفنس کو پیک کر کے روٹیاں وغیرہ بھی بنائی، اور ہم نے ان کو سیل کیا۔ تو جہاں پہ بھی وہ ڈبے سیل کیے تھے انہوں نے بولا کہ ہماری شاپ کے اوپر 3 بندے ہیں، کسی نے بولا ہماری شاپ کے اوپر 4 بندے ہیں، 2 بندے، اسی طرح کر کے ہمارے ٹفن اس طرح بڑھے، اور اس طرح کرتے کرتے جو ہمارے حالات تھے اور ہمارے گھر کا جو بجٹ تھا وہ کافی حد تک بہتر ہو گیا، اور میرے اندر جو کھانا زیادہ کوانٹٹی میں کھانا بنانے کی جھجک تھی وہ ختم ہو گئی، اور مجھے آہستہ آہستہ اندازاً بھی پتہ چلتا گیا کہ زیادہ کوانٹٹی میں کھانا کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جب کرونا وغیرہ ختم ہوا
تو اس کے بعد کچھ ہمارے فیملی کریشز جو تھے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے. ہم واپس اپنے گھر پہ آئے اور جب ہم اپنے گھر پہ آئے تو وہاں پہ محبوب نے جو ہے اپنا ایک ان کا ویڈنگ کا بھی جو کام تھا وہ بھی دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا تھا. تو انہوں نے ایک دیچکا بنوایا جس کو انہوں نے لنگر والا دیچکے کا نام دیا. اور جب بھی ہمارے گھر پہ کوئی تہوار ہوتا ہے، کوئی 12 ربیع الاول آتا ہے یا نبی پاک کا مہینہ آتا ہے یا ہم کوئی بھی نیاز وغیرہ دلاتے تو ہم اس لنگر کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ آپ نے ولاگنگ میں دیکھا ہوگا. اس میں تقریباً 4 سے 5 دیگوں کا سامان اکٹھا پک جاتا ہے. تو اس طرح میرے نے جو ہے دیگیں پکانا سیکھی اور جو ہے مجھے دیگیں پکانا آئی. اور جو میری جھجک تھی وہ بھی نہیں رہی کہ مجھے جتنی بھی کوانٹٹی میں بنانا پڑتا ہے تو میں بنا لیتی ہوں. اور حسین کا یہ تھا کہ جب ادھر ہی جب میں نے آپ کو بتایا کہ ہم گئے تھے اور حسین نے جب اسکول چھوڑا تھا تو اس کے بعد اس کے بابا نے اس کو حفظ پہ ڈال دیا تھا، تاکہ کیونکہ وہ بچہ پوزیشن ہولڈر تھا، اس کا مائنڈ بہت اچھا تھا. تو بچہ انہوں نے مجھے بولا کہ مریم ہم اس کو دین کی طرف لگا دیتے ہیں، چلیں جب تک یہ پڑھائی جو ہے ابھی بند ہے، اسکول وغیرہ بند ہے، تو تب تک ہمارا بچہ فری نہیں بیٹھے گا، تب تک یہ حفظ کر لے گا. تو الحمدللہ وہ حفظ کر اب ماشاء اللہ اس کے 18 پارے ہو گئے ہیں. آپ بلاگنگ میں دیکھتے ہوں گے، میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ دیتی رہتی ہوں. ابھی اس کے امتحانات ہونے والے ہیں تو آپ اس کے لیے ضرور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. اور دوسرا زارا کا پڑھائی کا کافی زیادہ لاس ہو گیا تھا، کیونکہ جب ہم اس کا ایڈمیشن دوبارہ کروانے لگے ہیں تو اس کو لکھنا بھی نہیں آ رہا تھا اور پڑھنا بھی نہیں آ رہا تھا. تو ہم نے اس کو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ نہیں کروایا. ہم نے سوچا کیوں نہ ہم جس کلاس میں گئی تھی ہم اس کو اسی کلاس میں ایڈمیشن کروائیں، تاکہ اس کی بیس جو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے اور اس کو پڑھنے لکھنے میں پرابلم بھی نہ پیش آئے. تو اس لیے زارا جو تھی کیونکہ 3 کلاس میں اس نے جانا تھا تو ہم نے اس کا جو ایڈمیشن ہے نا وہ 2 کلاس میں کروایا. تو آج میں نے ان تمام سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ آپ کو دی ہیں، جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہوں گے. تو آپ میرے چینل کو ضرور لائک اور شیئر کرنا، اور مجھے پلیز 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 مجھے سپورٹ کریں. مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور کیونکہ میں سید فیملی سے بلونگ کرتی ہوں اور مجھے اس چیز کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے کہ میں ایسے بلاگنگ کروں. اور آپ کو پتہ ہے بلاگنگ اتنا زیادہ مشکل ہے بنسبت دوسری جو ہے ویڈیوز بنانے سے. بلاگنگ بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس پہ کیمرے کو لائیو چلانا پڑتا ہے، اور میری فیملی میں اس چیز کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. آپ کو بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن میں اس چیز کو سیریس نہیں لیتی. اس لیے میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں، لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ مجھے حوصلہ افزائی ملے اور میں آپ کے لیے اور اچھے اچھے بلاگس لے کر آؤں.